13 اپریل 2029 کو ایسٹرائڈ اپافیس 99942 زمین کے بالکل پاس سے گزرے گا۔ 1120 فٹ بڑے اس آبجیکٹ کا ہماری زمین سے فاصلہ صرف 31,000 کلومیٹر ہوگا۔ اس ایسٹرائڈ کے بڑے سائز اور زمین کے اتنا پاس سے گزرنے کی وجہ سے یہ اتنا ویزیبل ہوگا کہ کم از کم 2 بلین لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ ایکویریم، اور آج کی ویڈیو میں زمین کی طرف بڑھنے والے اس ایسٹرائڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستوں، یہ ایسٹرائڈ پہلے ساؤتھ پول میں ایک روشن ستارے کی طرح طلوع ہو کر مشرق سے مغرب کی طرف اپنا سفر کرتے ہوئے پہلے آسٹریلیا اور پھر انڈین اوشین کے اوپر سے ہوتا ہوا افریقہ سے گزرے گا۔ خوش قسمتی سے یہ تاریخی اور شاندار نظارہ خطرناک نہیں ہوگا۔ ریسرچر کے مطابق اس کا زمین سے ٹکرانے کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن زمین کی گریوٹی کا اس ایسٹرائڈ پر کیا اثر ہوگا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ رچرڈ بینزل، جو کہ کیمبرج میں پلانٹری سائنس کے پروفیسر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس ایسٹرائڈ کا تعلق ممکنہ طور پر ان خطرناک آبجیکٹ سے ہے جن کا آربٹ زمین کے بہت قریب آ جاتا ہے، اور اس ڈیکیڈ کا سب سے زیادہ ایسٹرائڈ ہونے کی وجہ سے اپافیس زمین کو کس خطرے تک لاک ایسٹرائڈ کی لسٹ میں شامل ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپافیس زمین سے نہیں ٹکرائے گا، چونکہ اب ریسرچر کو یقین ہے کہ اپافیس سے زمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ایسٹرائڈ 17 سال تک خطرناک ایسٹرائڈ کی لسٹ میں موجود رہا ہے۔ دوستوں، اپافیس ایسٹرائڈ 19 جون 2004 کو سائنٹسٹ کی ٹیم نے دریافت کیا۔ اس وقت اس کو 2004 MN4 کا نام دیا گیا تھا۔ شروع میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز اور موسم کی خراب صورتحال کی وجہ سے ٹیم اس کو صرف 2-3 دن تک دیکھ پائی، لیکن جلدی اس پلانٹ کے بارے میں سائنسدانوں نے مزید ریسرچ شروع کر دی۔ 2005 میں سیارے کو یونانی دیوتا گریک گاڈ اپافیس کا نام دے دیا گیا، جو کہ ایک بڑے سانپ کی شکل کا تھا، اور جب سورج کا دیوتا آسمان پر چکرا لگتا ہے تو اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی سال سائنٹسٹ نے اس کا رنگ اور ترتیب دریافت کر لی اور آبزرو کیا کہ یہ شہاب ثاقب کی سب سے عام قسم سے ملتا ہے، جو کہ زیادہ تر پتھروں اور سلیکیٹ سے بنے ہوئے ہیں۔ ناسا نے اس کو راکری پلانٹس کا نام دے دیا، اور اس پر لوہا اور نکل جیسی دھاتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی شکل لمبی ہے اور پتھریلی مونگ پھلی کی جیسی ہے۔ یہ 4.6 بلین سالوں سے پلانٹری بیلٹ میں موجود ہے۔ غالباً یہ پلانٹس کے کولیجن کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اور اسی کولیجن کے نتیجے میں رفتار پکڑ کر اپنے موجودہ آربٹ میں داخل ہو گیا ہے، جو کہ زمین سے بہت قریب ہے۔ دوستوں، اپافیس کی دریافت کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ اس کا مدار زمین کے کتنا قریب ہے تو سائنسدان فکر مند ہو گئے۔ 2004 میں یہ مشاہدہ تھا کہ 2029 میں اس سیارے کے زمین سے ٹکرانے کے 2.7% چانس ہوں گے۔ ریڈار سے ان آبزرویشن پر مزید تحقیق سے اگرچہ یہ چانس مزید کم ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی اپافیس کا زمین سے ٹکرانے کا خطرہ برقرار ہے۔ 2006 میں اپافیس کے 2029 سے زمین سے ٹکرا جانے والے انداز کو مکمل غلط قرار دیا گیا ہے، لیکن 2068 میں اس کے چکر کے بارے میں ابھی تک کچھ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ 2029 کے بعد اس کی رفتار زمین کی کشش کی وجہ سے افیکٹڈ ہوگی۔ سائنسدان چونکہ 2015 سے 2019 تک اس کو سورج کے بہت نزدیک روشن ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہے، اس لیے 2068 کے بارے میں پورے یقین سے اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ پلانٹ واقعی اپنے نام کی طرح خطرناک ہے۔ ویورز، جب یہ پلانٹ ہمارے ستاروں سے دور ہٹتا ہے تو اس کا بہتر طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور سائنسدانوں کی ٹیم اس کی رفتار سے آخرکار یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ 2068 میں یہ زمین پر کس طرح سے انداز ہوگا۔ اپافیس کو مختلف اسپیس ایجنسیز کی رسک لسٹ میں سے نکال دیا۔ اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ مشاہدے کی ضرورت تھی۔ سائنسدانوں نے ریڈارز اور ویژول کیمرہ سے 2021 تک ڈیٹا اکٹھا کیا، اور پھر اپافیس کی رفتار کے بارے میں ناسا کی جانب سے بیان جاری کیا گیا۔
کہ جب سے اس کو دریافت کیا گیا ہے تب سے ہی مسلسل آبزرویشن میں رکھا گیا ہے اور تمام دنیا کے اسٹرانومر سے حاصل کردہ ڈیٹا کو انالائز کرنے کے بعد اپریل 2029 کو زمین کے پاس آنے کے بارے میں بیانات جاری کیے گئے ہیں۔ ٹیم نے بتایا کہ سورج کے گرد چکر ناپا گیا ہے جو کہ اس کا 0.9 سے لے کر 1.2 سالوں پر محیط ہے۔ اب تک کے ڈیٹا کو دیکھنے کے بعد سائنسدانوں کی جانب سے ایک ماڈل بنایا گیا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ 2029 اور 2068 میں زمین کے قریب سے آنے والے گریویٹیشنل پل اس پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سائنسدان اس ماڈل کے ذریعے مزید 100 سالوں تک یہ اثر جانچ سکتے ہیں۔ دوستوں، زمین اور امورفس کے نزدیک آنے کا افیکٹ دیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس پہلے سے ایک ایسا ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے کہ سوائے 66 ملین سال قبل ٹکرانے والے شہاب ثاقب اور اس طرح کے کولین کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت سے عوامل مد نظر رکھنے پڑتے ہیں جن میں پلانٹ سائز، سپیڈ اینڈ اینگل اور والیوم شامل ہیں۔ امپیریل کالج لنڈن کے ارتھ سائنس اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر گیریتھ کولنز کا کہنا ہے کہ زمین سے ٹکرانے کے چانس تو اس کے نہیں ہیں، لیکن اس کے اثرات 340 میٹر تک محسوس ہوں گے۔ سائز اور رفتار کے ساتھ ہدف کی جگہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اگر اس کا اثر سمندر پر پڑے تو سونامی بھی بن سکتا ہے، اگر زمین پر پڑے تو گرد کا طوفان آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ زمین پر انسانی آبادی پر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر امورفس 20 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھی زمین سے ٹکراتا ہے تو اس کے نتیجے میں 10 بلین جول انرجی پیدا ہوگی۔ یہ کسی بھی عالمی نیوکلیر ہتھیار سے زیادہ ہو سکتی ہے اور ہیروشیما پر گرانے جانے والے بموں سے تو کروڑوں مرتبہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ آبادی والے علاقے یا سمندر کے کنارے آباد شہر سے ٹکرائے گا تو ہونے والی تباہی کے ساتھ ساتھ شدید ترین زلزلہ، بھاری تھرمل ریڈیشنز اور ساری فضا میں الیکٹرک ویوز بھر جائیں گی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک امورفس جیسا کوئی پلانٹ زمین سے ٹکرا نہیں جاتا تو اس کے اثرات کے بارے میں ہم یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے اندازے سے بھی پلانٹس کے آربٹ اور ان کی رفتار اور زمین سے ٹکراؤ کے مختلف پہلو سے سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ اب چونکہ زمین سے ٹکراؤ کا خطرہ ٹل چکا ہے تو سائنسدان اس پلانٹس کے متعلق سائنٹیفک انفارمیشن اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس ایونٹس میں اگرچہ ابھی 7 سال پڑے ہیں، تب تک یقیناً امورفس کے بارے میں کافی کچھ دریافت ہو جائیں گے۔ دوستوں، زمین کے نزدیک آنے پر سائنسدانوں امورفس کے سمندری لہروں پر اثرات کی خصوصی آبزرویشن کریں گے، لیکن دوسرے بہت سے فیکٹرز کی وجہ سے امورفس کے آربٹ اینڈ سپیڈ میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ 2029 میں اس کے نزدیک آنے پر سائنسدان اس کے سائز، شکل اور ترتیب کے ساتھ اس کا بہترین ماڈل بنانے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس کے گھومنے کی ہلکی سی رفتار سے بھی اس کی اندرونی ساخت کا پتہ چل سکے گا۔ جیسے کہ زمین، مریخ اور چاند کے بارے میں ان کی انر کور کے بارے میں جانتے ہیں، اسی طرح ایسے کچھ سیارے کی اندرونی ساخت کو اتنے نزدیک سے مشاہدہ کرنے کا یہ پہلا واقعہ ہوگا۔ اور چونکہ امورفس 80% میٹیورز یعنی شہابیوں سے ملتا ہے، تو سائنسدانوں کے لیے ان کے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنا اور مستقبل میں ان سے درپیش خطرے کا اندازہ لگانے میں بھی آسانی ہوگی، اور یہ ڈیٹا فزکس کی دنیا میں اور ہماری زمین کی آؤٹر آبجیکٹس کے خطرات سے بچنے میں بہت اہم ہوگا۔ اور اس سب کے علاوہ 2029 میں امورفس کا نظارہ یقیناً دیکھنے والا ہوگا، کیونکہ ایسے ایسٹرونومیکل آبجیکٹس ہزاروں سال میں زمین کے نزدیک آتے ہیں، اور یقیناً اس نظارے کو کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہے گا۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔